السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں باب الاسلام انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ مفتی عبدالحمید عابی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آج ہم مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنے جا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی ساتھی نے پوچھا ہے کہ بعض جگہ مارکیٹوں میں یا دکانوں وغیرہ پر کچھ آفر لگائی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ کارڈ بنوائیں آپ، تو جب آپ یہ کارڈ بنوائیں گے تو اس کے بعد آپ جب ہماری فلاں پروڈکٹ جو ہے کوئی بھی وہ 2 خریدیں گے تو اس 2 کی وجہ سے آپ کو 1 فری میں دی جائے گی۔ کیا یہ اس طرح کا فری چیز لینا، اس آفر کا لینا، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عبادت کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد یہ اللہ سے خصوصی طور پر التجا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو رزق طیب جو ہے یہ عمل کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں کاروبار میں بہت ساری ایسی صورتیں آ چکی ہیں جو جوئے کی شکل بن جاتی ہے، یا اس کے ذریعے جو ہے نا لوٹ کھسوٹ یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر وہ چیز جو دے رہے ہیں اس کا جو حکومتی ریٹ ہے اس ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہی چیز آپ اس دکان سے لیں گے تو بھی یہی ریٹ ہے، اور اگر آپ کسی اور دکان سے لیں گے تو بھی یہی ریٹ ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز 2 نمبر نہ ہو، چیز 1 نمبر ہی ہو، چاہے آپ اس دکان سے لیں چاہے آپ دوسری دکان سے لیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت کے جو مقرر کردہ نرخ ہیں اس کی پابندی ہو۔ تو اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص اس لیے یہ مطلب ہے آفر دیتا ہے کہ سیل زیادہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں جتنی سیل زیادہ ہوگی یقیناً ان کا منافع بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا، اور اس منافع میں وہ پھر کچھ منافع جو ہے وہ گاہک کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورت ہے پھر تو جائز ہے۔ اگر ریٹ کا کوئی فرق ہے، یعنی اور جگہ وہ چیز سستی ہے اور یہ مہنگی دے رہے ہیں، یا اسی طرح اس میں 1 نمبر اور 2 نمبر کا کوئی مسئلہ ہے، یا حکومت کے مقرر کردہ نرخ کے خلاف ہے، تو پھر یہ کام کیا ہے، غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جوئے کی جو اقسام ہیں یا جو جوئے کے طریقہ کار ہیں ان میں بھی ایسی صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ جوئے والی قسم بنے گی، اور وہ جوئے والی قسم اسی وقت ہی بنے گی جب چیز 2 نمبر ہو، یا چیز کے اندر ملاوٹ ہو، یا چیز مہنگی دی جا رہی ہو، تو پھر یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے جو دوسرے کو دیا جا رہا ہے، تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اگر چیز صحیح ہے، نرخ صحیح ہے، کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ کیا جا رہا ہے تاکہ سیل زیادہ ہوگی، مثال بطور ایک آدمی کی 10 چیزیں بکتی ہیں، اس کو بھی بچت ہوتی ہے، اور ایک آدمی کی وہی چیزیں 20 بک جاتی ہیں، تو یقینی بات ہے اس کو بچت زیادہ ہوگی۔ اب 20 جب اس کی بکیں تو 15 کا منافع وہ لے لے اور 5 کا منافع جو ہے وہ گاہک کو دے دے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی دکاندار اپنے آپ کا نقصان نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جتنی بھی آفر لگا لیں، جو لگا لیں، کوئی بھی اپنا نقصان نہیں کرتا۔ اگر وہ ایک چیز کسی جگہ سے، مثلاً ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز وہ سستی دے رہا ہے اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ مہنگی دے رہا ہے۔ اب سستی کو دے کر لوگ لیتے ہیں، اور وہ دوسری چیز جو اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ بھی لینی پڑے گی، تو اس قسم کے کوئی بات ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے پر رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔